السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ روحی ایجوکیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، محفوظ ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے ہیں 16واں پارہ ہے اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرنا ہم سیکھ رہے ہیں۔ پہلے ہم قرآن کریم کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں، ساتھ ہی اردو میں ترجمہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو میری اپنے تمام بہن بھائیوں سے ہمبل سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جو بھی یہاں پر مجھے جوائن کر رہے ہیں، سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرتے رہیے گا، اور ٹیم ضرور جوائن کیا کیجئے، فالو کیا کیجئے، سبسکرائب کیا کیجئے۔ انہی چیزوں سے کوئی بھی اکاؤنٹ، کوئی بھی چینل مضبوط ہوتا ہے۔ یوٹیوب والے بہن بھائی اگر چاہیں ممبرشپ لینا تو اس کے لیے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور جو ٹک ٹاک والے بہن بھائی ہیں وہ ٹیم ضرور جوائن کیا کریں۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ روحی ایجوکیشن کے سامنے جو چھوٹا سا دل بنا ہوا ہے اس پر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ ٹیم جوائن کر سکتے ہیں۔ تو سب سے میری ریکویسٹ ہے ٹیم ضرور جوائن کریں۔ 2 سیشن میرے ہوتے ہیں، ایک صبح جو ابھی شروع ہوا 6:15 بجے دبئی کے ٹائم کے مطابق، اور دوسرا سیشن ہوگا رات کو 9 بجے۔ ان کی ریکارڈنگ بھی یوٹیوب چینل روحی ایجوکیشن پر اپلوڈ ہوتی ہے، تو اگر کسی وجہ سے آپ اپنا سیشن نہ اٹینڈ کر سکیں تو بعد میں ویڈیو کے ساتھ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ سبق ضرور سیکھا کریں، پڑھا کریں، مس مت ہونے دیا کریں۔ اگر ایک دن چھوڑیں گے تو دوسرے دن پھر سستی ہوگی، پھر سیکھ نہیں پائیں گے۔ تو اگر قرآن کریم سننے کا، پڑھنے کا، سیکھنے کا شوق ہے تو ڈیلی اس کو ضرور سن لیا کیجئے، اور ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کیا کیجئے۔ تو ہم شروع کریں گے اپنا آج کا لیسن۔ ہم نے رات کو پڑھا تھا آیت نمبر 40 تک، ابھی ہم انشاءاللہ العزیز 41 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واصطنعتک لنفسی۔ یہاں واو کو صاد سے ملائیں گے، صاد کو موٹا پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہاں طا کو بھی پر پڑھیں گے، موٹا پڑھنا ہے۔ واصطنعتک، نون کو آئین ساکن سے ملائیں گے تو آواز لہر کی طرح گلے میں جائے گی۔ واصطنعتک لنفسی، فا حروف ہمس میں سے ہے، اس کی آواز کو بہت کمزور کر کے پڑھیں گے، لنفسی۔ اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے یا اپنے کام کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ چن لیتے ہیں اپنے کام کے لیے جن سے اللہ نے جس طریقے کا کام لینا ہوتا ہے، تو خاص کر لیتے ہیں، اور پھر خاص طریقوں سے اللہ رب العزت مدد کرتے ہیں۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دی گئیں، پھر ان کی دعا قبول کرتے ہوئے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام سے ان کو طاقت دی گئی، پھر ان کو اپنے احسان یاد کروائے گئے، ان کو ذمہ داری دی گئی، کام دیا گیا کہ آپ نے فرعون کے دربار میں جانا ہے، فرعون کو تبلیغ کرنی ہے، توحید کا پیغام پہنچانا ہے، اور بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے یا چن لیا ہے۔
اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذکری اذهب، ذال کو بالکل نرم پڑھنا ہے اور ہلانا نہیں، اذهب با کو ہلائیں گے کیونکہ با کے اوپر ہم نے قلقلہ کرنا ہے۔ ذال کی آواز نرم آواز ہے، ذال کو پڑھتے ہوئے ہماری جو زبان ہے وہ دانتوں کے درمیان میں آنی چاہیے، اوپر والے جو سامنے کے دو بڑے دانت ہوتے ہیں وہاں زبان نرمی سے لگے گی، اور اسمائلی فیس کے ساتھ از نہیں کرنا، اذهب با پر قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ والے حروف 5 حروف ہیں جن کو کہتے ہیں قطب جد، یعنی یہ جو 5 حروف ہیں نا قلقلہ والے، ان کا جو مجموعہ بنتا ہے وہ قطب جد ہے۔ تو جن بہن بھائیوں کو یہ یاد نہیں رہتے وہ یہ لفظ ایک یاد کر لیں، جیسے ہی آپ اس کو ذہن میں دہرائیں گے تو آپ کو قلقلہ والے حروف یاد آ جائیں گے، قاف طا با جیم دال، قطب جد۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ با، اور با ساکن بھی ہے۔ ان حروف پر قلقلہ کرنا کب ہے؟ جب یہ ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑے جائیں، تو یہاں پر با ساکن ہے۔ قلقلہ کیا ہے؟ آواز کا ہلنا، آواز میں ارتعاش یا جنبش کا پیدا ہونا۔ تو یہاں پر پڑھیں گے ہب، اگر کوئی پڑھے اذہب تو پھر نہیں قلقلہ ہوا، جب ہم پڑھیں گے اذہب یہ قلقلہ ہے۔ اذهب انت واخوک، خا کو بھی موٹا پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، پیش کے بعد واو ساکن آ گئی، یہ واو مدہ ہے، اس واو کی وجہ سے ہم نے خا کی آواز کو 2 حرکات کی مقدار لمبا کیا۔ واخوک بآیاتی، اب یہاں ہم کھڑا زبر ہے نا حمزہ کے اوپر بھی یا کے اوپر بھی، اس وجہ سے دونوں آوازیں لمبی پڑی جائیں گی۔ تا کو لمبا کیوں کیا؟ کیونکہ تا کے نیچے زیر ساتھ یا ساکن یا مدہ ہے۔ بی آیاتی ولا تنیا فی ذکری، را کو باریک یہاں پر پڑھنا ہے کیونکہ جب بھی را کے نیچے زیر آئے گی تو را کو باریک پڑھا جائے گا، اگر را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو پھر ہم را کو پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں، اگر را کے نیچے زیر ہو تو پھر ہم نے را کو باریک پڑھنا ہے۔ پھر زیر کے بعد یا ساکن ہے، مدہ ہے، جب مدہ حروف کے اوپر وقف آتا ہے تو پھر لاسٹ لیٹر کو ساکن نہیں کیا جاتا، بلکہ حرکت کے ساتھ ہی ہم نے ذکر ایسے نہیں پڑھنا بلکہ ذکری۔ تو تم اور تمہارے بھائی دونوں، تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی مددگار بنا دیا اس کام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب حکم ہوا کہ تم دونوں جاؤ، یعنی بھائی کو بھی ساتھ لو اور دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر۔ نشانیاں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا کیے تھے پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، ایک تو عصا کو، اپنی لکڑی کو، اپنی جو سٹک تھی ہاتھ میں جو ڈنڈا پکڑتے تھے اس کو جب زمین پر ڈالا تھا تو اس کو اللہ نے سانپ بنا دیا، اور دوسرا اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالو تو وہ چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ تو 2 اللہ نے یہاں پر اللہ رب العزت نے یہاں پر نشانیاں بتائیں دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ، یعنی ان معجزات کے ساتھ جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ ذکر سے مطلب یہاں 2 طرح کا ہے، ایک تو ویسے عبادت میں بھی سستی نہیں کرنی، اور دوسری میری یاد میں سستی نہ کرنا کہ جب پیغام پہنچانے لگو تو کوئی کمی بیشی نہ چھوڑنا، یعنی اللہ کا جب ذکر بلند کرو، جب توحید کی طرف لوگوں کو بلانے لگو تو سستی نہ کرنا، اپنی طرف سے، جب ہم کہتے ہیں نا اپنی طرف سے 100% دینا، تو وہ بات ہے کہ جب پیغام پہنچانے لگو، تبلیغ کرنے لگو تو بہت ہی
اچھے طریقے سے کرنا، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ کرنا۔ ویسے دیکھو نا، یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو نہیں، یہ تو ہم سب کے لیے ہیں۔ ہم دن بھر کتنی باتیں کرتے ہیں اور فضول باتیں کرتے ہیں، غلط قسم کے مذاق اور پتہ نہیں کن کن باتوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں جب موقع ملے تو دوسروں سے کس طرح سے بات کرنی چاہیے، ایسی بات کرنی چاہیے جس میں اللہ کا ذکر ہو، دوسروں کو اللہ کے ذکر کی طرف بلانا چاہیے، اللہ کے ساتھ قربت بنانی چاہیے۔ تو یہ جو ہماری باتیں ہوں گی یہ عبادت بھی کہلائیں گی، ان کا ثواب بھی ملے گا، نیکیاں بھی بڑھیں گی، اور یہ وقت کا ضیاع بھی نہیں ہوگا۔ تو کوئی اگر آپ کسی کے پاس بھی بیٹھیں تو یہ نہیں میں کہتی کہ آپ یہی شروع کر دیں، لیکن اپنی باتوں کا جو محور ہے وہ رب الکریم کی طرف ہی رکھنا چاہیے، آگے پیچھے کی غلط باتوں میں زیادہ وقت نہیں گزارنا چاہیے۔ اذهبا إلى فرعون إنه طغى۔ اذهبا، یہاں بھی دیکھیں ذال ہے، نرمی سے بھی پڑھنا ہے اور جھٹکا بھی نہیں دینا۔ پھر با کے اوپر یہاں پر نظر آ رہی ہے، یہ ہے مد منفصل۔ مد منفصل کو ہم نے 3 سے 4 حرکات کی مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ ایک تو یہ دیکھنے میں بھی بہت باریک سی ہوتی ہے، یہ جو اوپر کرو سی لائن ہے اس کا نام مد ہے۔ مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، اور منفصل کا مطلب ہے جدا ہونا۔ اب یہ مد کہاں ہوتی ہے؟ جس لفظ کے اوپر یہ مد ہوگی اس سے اگلا لفظ الف جیسے حمزہ سے شروع ہوگا، یعنی مد اور الف جیسا حمزہ دو جدا جدا لفظوں میں، الگ الگ لفظوں میں آتے ہیں، اس لیے اس کا نام مد منفصل ہے۔ کتنا لمبا کرنا ہے اس کو؟ 3 سے 4 حرکات کی مقدار۔ تو ہم پڑھیں گے اذهبا إلى فرعون إنه طغى۔ تو اور غین، یہاں ان دونوں کو بھی پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے۔ جو موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور وہ یہ 7 حروف ہیں۔ بولڈ لیٹرز بھی کہتے ہیں، موٹی پڑھی جانے والی آوازیں، بھاری آوازیں، ہیوی ساؤنڈ، جیسے بھی آپ کو سمجھ آئے، فل ماؤتھ کے ساتھ، بھرے ہوئے منہ کے ساتھ یہ پڑھی جاتی ہیں آوازیں۔ ان میں ہے خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا۔ ان 7 حروف کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، چاہے ان کے اوپر کوئی حرکت ہو چاہے نہ ہو، اور ان کا جو مجموعہ ہے وہ کہلاتا ہے خصوہ ضغطن قید۔ خصوہ خا اور صاد، ضغطن میں ضاد غین طا، اور قید میں قاف اور ظا شامل ہیں۔ آپ سب بہن بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے، آپ قرآن کریم سننے کے لیے آئے ہیں، نیند ختم ہو گئی، منڈے ہے، نیا ہفتہ شروع ہو چکا ہے، سستی چھوڑیں، لائک کر زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور ٹیم ضرور جوائن کریں جو ٹک ٹاک والے بہن بھائی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے سب کو اتنا تو عطا کیا ہوا ہے کہ اس طرح کے کام میں تھوڑا بہت آپ حصہ لے سکیں، تو ٹیم تو صرف ایک کوائن سے جوائن ہو جاتی ہے، اور اگر آپ ٹیم جوائن کرتے ہو تو اس سے آپ کو بھی فائدہ ہے کہ جب بھی میں لائیو آؤں گی تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جایا کرے گا۔ تو یہاں پر ہم نے طا اور غین کو موٹا پڑھا کیونکہ یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ پھر غین کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کے اوپر جب وقف آتا ہے تو پھر ہم لاسٹ لیٹر کو ساکن نہیں کرتے بلکہ حرکت کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں۔ تو اگر کھڑا زیر کے اوپر وقف ہو یا کھڑا پیش کے اوپر وقف ہو، پھر ہم نے وقف کرنے کی صورت میں لاسٹ لیٹر کو ساکن کر دینا ہے، لیکن کھڑا زبر ہو تو حرکت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور مد عارض لگا کر 3 سے 4 حرکات کی مقدار لمبا بھی کرنا ہے۔ اذهبا إلى فرعون إنه طغى۔
دونوں فرعون کے پاس جاؤ، سرکش ہو رہا ہے۔ سرکش ہونا یعنی حد سے بڑھنا۔ تو انہیں بھیجا گیا دونوں کو فرعون کی طرف۔ فرعون کس میں سرکشی کر رہا تھا؟ اللہ کی حدود میں ظلم بے انتہا کرتا تھا۔ اسرائیل کی جو قوم تھی ان کو غلام بنا رکھا تھا، اور ان پر جسمانی تشدد بھی کیا جاتا تھا، پھر ان کی اولاد کو قتل کر دیا جاتا۔ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا، بیٹوں کو مار دیتا تھا جو بھی بچہ پیدا ہوتا، اور خواتین کو، بچیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ تو یہ بھی ظلم تھا، یعنی اولاد کو بھی قتل کرتا تھا۔ پھر ان سے کام اتنا سخت لیتا کہ بعض لوگ اس محنت میں، مشقت میں ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ تو خود کو خدا کہتا تھا، دوسروں پر ظلم کر کے ان کو اپنے سامنے جھکاتا تھا۔ تو یہ چیزیں اللہ کو ناپسند آئیں۔ اللہ نے اس قوم کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا کہ اس ظالم حکمران سے ان کو نجات دلائی جائے اور انہیں اللہ کی طرف بلایا جائے، توحید کا پیغام بلند کیا جائے۔ جب انسان اللہ کو اپنا معبود مان لیتا ہے تو صرف زبان سے ہی نہیں ماننا، عبادت میں بھی اللہ ہی کو معبود ماننا ہے، اور اپنی مدد میں، اپنے کاموں کے ہونے میں، ہر چیز میں پھر مدد کس کی طلب کرنی ہے؟ اللہ کی۔ تو پھر بنی اسرائیل آزاد ہو جاتی نا، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو پیغام پہنچا رہے ہیں تو جو اس طرف آئے گا تو وہ اس کی غلامی سے آزاد ہو جائے گا، اس کو خدا ماننا چھوڑ دے گا فرعون کو، اور اس کے غرور کو بھی حق میں ملانا مقصود ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ فَقُولَا، قاف کے اوپر پیش ہے، ساتھ واو ساکن ہے، تو یہ واو مدہ ہے۔ ہم نے قاف کو 2 حرکات کی مقدار لمبا کیا، لام کے اوپر زبر، ساتھ الف، یہ الف مدہ ہے، یہاں لام کو بھی 2 حرکات کی مقدار ہی لمبا کرنا ہے۔ جو مدہ حروف ہیں وہ 3 ہیں، اور کون کون سے ہیں؟ ان میں الف ہے، واو ساکن ہے، یا ساکن ہے۔ الف حرف مدہ کب ہے؟ جب الف سے پہلے زبر ہو۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہوگی تو واو مدہ ہوگی۔ یا ساکن سے پہلے زیر آئے گی تو یا مدہ۔ اگر ان حروف سے پہلے آنے والی یہ حرکات بدل جائیں تو یہ مدہ حروف بھی نہیں رہتے۔ ابھی دیکھیں، لام کے اوپر زبر، ساتھ الف، تو یہ الف حرف مدہ۔ یہاں قاف کے اوپر پیش، ساتھ واو ساکن، یہ بھی واو مدہ۔ اور یا مدہ کو بھی ابھی ہم نے یہاں پر پڑھا، را کے نیچے زیر، ساتھ یا ساکن، تو یہ یا مدہ۔ مدہ حروف اپنی آواز نہیں دیتے، بلکہ جس بھی حرف کے ساتھ آئیں گے اس کی آواز کو 2 حرکات کی مقدار لمبا کریں گے۔ مد کا مطلب ہے نا لمبا کرنا، تو مدہ حروف لمبے پڑے جانے والے حروف۔ اب ہم نے قاف کو لمبا کیا، فقولا نہیں کرنا، فقولا، قاف اور لام دونوں لمبی ہوئیں۔ لہو قولا لینا لعلہ، ان کو ہم نے ملا کر ہی پڑھنا ہے، لام کو لام سے ملائیں گے، قولل، پھر لیجینل، دونوں جگہوں پر تنوین ہے، یعنی لام کے اوپر 2 زبر، تنوین، آگے لام مشدد، یہاں نون کے اوپر 2 زبر، آگے لام مشدد، تو 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جب نون کے اوپر جزم آ جائے اس طریقے سے تو یہ نون ساکن ہے۔ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر ادغام کیا جاتا ہے۔ یہ 6 حروف جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، یہ ادغام کے حروف ہیں۔ ان حروف کا مجموعہ بنتا ہے یرملون، اس لیے اس کو ادغام یرملون بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں، لام کے اوپر 2 زبر یعنی تنوین، اس کے بعد کیا ہے؟ لام، ان حروف میں شامل ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے یہاں پر؟
ادغام کریں گے۔ ادغام کیا ہوتا ہے؟ دو آوازوں کا ایک دوسرے کے اندر مرج ہونا، مدغم ہونا، مکس ہونا۔ اب ہم نے یہاں پر قولن نہیں پڑھنا، جو نون کی آواز ہے اس کو ہم نے لام کے اندر مرج کرنا ہے، قولل، ٹھیک ہے؟ لام دو زبر لام ساکن لل، قولل لیجینل، یہاں بھی لیجینن نہیں پڑھنا، لیجینل۔ را اور لام دو حروف ایسے ہیں جن کے اوپر جب ادغام ہوگا تو ساتھ غنہ نہیں ہوگا، یہاں غنہ نہیں کرنا۔ اگر کوئی پڑھے قولل لیجینل تو یہ جو نل کی آواز کو لمبا کیا، یہ غنہ کرنے کی کوشش کی، لام پر غنہ نہیں کرنا، لمبا نہیں کرنا، جلدی پڑھنا ہے۔ قولل لیجینل لعلہ یتذکر او یخشی، اور اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے۔ اب فرعون کی طرف بھیجا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، نہایت سرکش ہے، بہت ظالم بھی ہے، لیکن حکم کیا کیا جا رہا ہے کہ بات نرمی سے کرنا۔ جو جتنی طاقت میں ہوتا ہے اور جتنا زیادہ ظالم ہوتا ہے وہ لڑائی کی طرف اتنا جلدی کرتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس کو جب بات کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بدتمیزی بھی کرے، وہ غصہ بھی کرے، تو آپ نے غصہ نہیں کرنا، آپ نے نرمی سے بات کرنی ہے۔ جب کسی کو توحید کی طرف بلایا جائے یا جب آپ کسی کو نیکی کی طرف بھی بلا رہے ہوں، ایک شخص ہے جو برائی میں مبتلا ہے، آپ نے اس کو تبلیغ کرنی ہے، آپ نے اس کو برائی سے روکنا ہے، اچھائی کی طرف لے کر آنا ہے، تو سب سے پہلے آپ کا لہجہ وہاں کام کرے گا، آپ کے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اگر آپ بہت غصے شدت سے بات کریں گے تو اگلا بندہ آپ کی بات نہیں سنے گا۔ پھر دوسرا یہ کہ اگر آپ آرام سے بھی بات کر رہے ہیں، اگلا غصے میں آ جاتا ہے بات سن کر، یعنی ایک بندے کو جا کے کہا جائے جو خود ہی خدا بنا بیٹھا ہے کہ تم خدا نہیں ہو اور تم جو یہ کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے، اس کو چھوڑ دو، ان کو آزاد کر دو، ایک سلطنت وہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے، حکومت بنا کر بیٹھا ہوا ہے، تو ظاہری سی بات ہے وہ غصہ تو کرے گا۔ اب اس کے غصے کا جواب نرمی سے دینا ہے۔ اگر دونوں پارٹیاں ہی غصہ کرنے لگ جائیں تو فرق تو کوئی بھی نہ رہ جائے نا، وہ تو جاہل ہے تو وہ برا بلا کہے گا، وہ اللہ کو بھی برا بلا کہہ سکتے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی برا بلا کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موسیٰ آپ نے کیا کرنا ہے، نرمی سے بات کرنی ہے، شاید وہ غور کرے، یعنی جب آپ نرمی سے بات کریں گے تو شاید وہ آپ کی بات کو غور سے سنے یا ڈر جائے۔ اللہ کو پتہ تو سب ہے کہ کیا ہونا ہے، لیکن چونکہ اللہ نے انسان کی ہدایت کا بندوبست کیا ہے تاکہ انسان یہ نہ کہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہ چلا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، تو اللہ نے ہدایت کے لیے مختلف وسائل بنائے ہیں، ذریعے بنائے ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت انسان تک پہنچاتے ہیں۔ وہ اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ اس کی اپنا فیصلہ ہے، وہ اللہ نے اختیار انسان کو دے رکھا ہے۔ قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ۔ قاف کو موٹا بھی کرنا ہے، لمبا بھی کرنا ہے۔ قَالَ رَبَّنَا، نون کے اوپر بھی مد منفصل ہے، 3 سے 4 حرکات کی مقدار لمبا کریں گے۔ ربنا اننا، نون کے اوپر یہ جو تشدید ہے اس کی وجہ سے ہم نے نون کے اوپر غنہ کرنا ہے۔ غنہ کیا ہے؟ آواز کو ناک میں پڑھنا غنہ کہلاتا ہے، اور غنہ کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 2 حرکات کی مقدار کے برابر، یعنی جب ہم حمزہ اور نون کو آپس میں ملا رہے ہیں تو آواز کو ناک میں پڑھنا ہے، ان،
جب نون کے اوپر زبر پڑی جائے گی پھر آواز ناک میں نہیں رہے گی. دوبارہ پڑھتے ہیں. ربنا اننا نخاف ان یفرط. ان یفرط نہیں پڑھا. این یہاں پر بھی نون ساکن کا ادغام ہے، یعنی یرملون کا ادغام. ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا، یہاں ہم نے لام کے اوپر جب ادغام کیا تو ہم نے ساتھ غنہ نہیں کیا. اب دیکھیں نون ساکن کے بعد ہے یا مشدد، یا ان حروف میں شامل ہے تو یہاں پر بھی ادغام ہوگا. اب کیسے کرنا ہے؟ ان تو نہیں پڑھنا، نون کو ہی تو مرج کرنا ہے، لیکن ساتھ غنہ کریں گے. حمزہ کو یا سے ملاتے ہوئے آواز کو 2 حرکات کی مقدار لمبا کریں گے. غنہ آواز ناک میں پڑی جائے گی. این یفرط. تو کو بھی موٹا پڑھنا ہے، را کو بھی. را کے اوپر پیش ہے نا، اس وجہ سے را کو پر پڑا گیا. علینا او ان یطغی. او این، یہ حمزہ کے اوپر زبر، ساتھ واو ساکن، واو لین ہے، اس لیے او آواز بنے گی. ان نہیں پڑھنا. یہاں بھی نون ساکن کے بعد یا ہے، ادغام ہے. تو کے اوپر کلکلا ہے اور یہ کلکلا صغرا کہلائے گا. یطغی. دونوں کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر تعدی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے، یعنی افراط اور تفریط سے وہ کام لے. ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر تعدی کرنے لگے، یعنی ہمیں ظلم کا نشانہ بنائے، برا بلا کہے، مارے پیٹے، جان سے بھی مار سکتا ہے، یا زیادہ سرکش ہو جائے، یعنی اللہ کی حدیں توڑنے لگے، پھلانگنے لگے، اللہ کی شان میں گستاخی کرنے لگے، اللہ کو برا بلا کہنے لگے. تو ہمیں ڈر ہے کہ وہ کچھ ایسا کرے گا. قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارى. قال، قاف کے اوپر زبر، ساتھ الف حرف مدہ ہے. قال لا تخافا. خا کو موٹا پڑھنے، ساتھ الف ہے، حرف مدہ ہے، تو خا کو بھی 2 حرکات کی مقدار لمبا کیا. الف کو بھی ساتھ موٹا پڑھیں گے. فا کے اوپر مد منفصل ہے، 3 سے 4 حرکات کی مقدار لمبا کیا. لا تخافا اننی معکما اسمع وارى. ماشاء اللہ اتنے زیادہ آپ لوگ ہیں یہاں ٹک ٹاک پر، لیکن آپ مجھے لگتا ہے تھوڑے سوئے سے ہیں. نہ تو آپ لائک کر رہے ہیں، نہ آپ نے ٹیم جوائن کی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ گڈ ورک، اچھا لائیو ہے، یہ ہے وہ ہے. اس اچھائی میں آپ خود کیوں نہیں شامل ہوتے؟ ٹیم کیوں نہیں جوائن کرتے؟ میں نے آپ سے بہت ہمبل سے ریکویسٹ کی کہ ہم نے اس کام کو آگے لے کے جانا ہے، تو ہماری ٹیم بڑی ہوتی ہے، ہماری ریچ بڑھتی ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنے غریب ہوں کہ آپ ٹیم جوائن ہی نہیں کر سکتے، استطاعت ہی نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ دل یا تو چھوٹا ہے یا شیطان قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو دونوں چیزوں میں سے کچھ ایک تو ہے. تو پلیز تھوڑا سا ایکٹیو ہو کے قرآن کریم جب سنتے ہیں تو ساتھ، یہ میری ریکوائرمنٹ نہیں ہے، جو پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. اس سے ہماری ریچ بڑھتی ہے، ویزیبلٹی بڑھتی ہے. تو پلیز اس میں حصہ لیا کریں. میں تو آپ کو شاید اس سے زیادہ نہ کچھ دے سکوں، لیکن اللہ رب العزت آپ کو اس کا بھی بہترین اجر عطا کریں گے. دوبارہ پڑھتے ہیں. قال لا تخافا اننی معکما اسمع.
یہاں آئین کی آواز کو گلے کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے. اسمعو نہیں پڑھنا. اسمعو و ارا. اللہ نے فرمایا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں. یعنی میں آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا کہ میں نے آپ کو ایک ظالم حکمران کے سامنے بھیج دیا اور آپ کی حفاظت نہ کروں یا آپ کی مدد نہ کروں یا مجھے پتہ نہ چلے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں. یعنی اللہ اپنے ساتھ ہونے کا وعدہ کر رہے ہیں، اور میں سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں. یعنی جو کچھ ہوگا میرے سامنے ہوگا اور میں آپ لوگوں کی مدد کروں گا. فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ. فَأْتِيَاهُ، فا کو ہم نے حمزہ ساکن سے ملانا ہے تو جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. اب یہ فاتیاہو نہیں، اس کو پڑھنا فَأْتِيَاهُ. اب الف میں اور حمزہ میں فرق کیا ہے؟ الف حالی ہوتا ہے، الف کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہیں ہوتی، وہ تو الف ہے. جب الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو پھر الف نہیں رہتا، حمزہ ہو جائے گا. اب یہاں دیکھیں یہ کیا ہے؟ جزم ہے، سکون ہے، تو یہ الف کے اوپر. اب یہ الف نہیں، حمزہ ساکن ہے. تو جب حمزہ ساکن کے ساتھ کسی بھی آواز کو ملایا جائے گا تو جھٹکا دیا جائے گا، جھرک ہوگا آواز میں. فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا. را کو پر پڑھنا ہے، لیکن نہ را کو ہلانا ہے نہ لام کو. بہت سے بہن بھائی پڑھتے ہیں فَأَرْسِلْ، ارسل. یہ جو آواز کا ہلنا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے، اس کو مت ایسے پڑھیں. فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ. یہاں پر وقف نہیں کرنا. یہ دو سائن نظر آئے، دونوں کے اوپر بہتر ہے ملا کر پڑھا جائے. پھر یہاں با ساکن ہے، با کے اوپر ہم نے قلقلہ صغرا کیا. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ. یہ طا وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ہم وقف کریں گے تو پہلے ہی میم ساکن ہے، یہاں کوئی چینج نہیں کرنا، ایز اٹ از پڑھا جائے گا. قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ. قد دال پر قلقلہ کبرا. جِئْنَاكَ، جیم کے نیچے زیر، آگے حمزہ ساکن. تو یہاں یہ بھی حمزہ ساکن اور اوپر ہم نے پڑھا یہ بھی حمزہ ساکن. لکھنے میں دو ڈفرینٹ لیٹر نظر آ رہے ہیں، پڑھنے میں یہ ایک ہی ہیں. جِئْنَاكَ بِآيَةٍ، تا کے نیچے دو زیر ہیں، آگے میم مشدد ہے، تو تا کو جب میم سے ملایا تو غنہ کیا. بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ، من ربک نہیں پڑھنا، مر. لیکن را مشدد آ گیا، اس کے اوپر اب ہم نے غنہ نہیں کرنا، جلدی پڑھیں گے بغیر غنہ کے. پھر وقف کیا تو ربیکا نہیں پڑھیں گے، کیف کو ساکن کریں گے. جب ساکن کریں گے تو یہاں حمز کا اظہار ہے. حمز کیا ہے؟ حمز کا مطلب ہے کمزور کرنا. تو یہ 10 حروف ہیں. جب یہ ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں یہ ساکن پڑھے جائیں تو ان کے اوپر ہم حمز کا اظہار کرتے ہیں، یعنی ان کی آواز کو کمزور کر کے پڑھتے ہیں. تو یہاں کیف کو کمزور کریں گے. مِن ربک، ربک، ربک نہیں پڑھنا. وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ. اچھا،
تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیجیے اور انہیں عذاب نہ کیجیے۔ ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور جو ہدایت کی بات نہ مانے اور جو ہدایت کی بات مانے اس کو سلامتی ہو۔ یعنی یہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے فرعون سے جا کر بات کیا کرنی ہے۔ جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا نا کہ بنی اسرائیل کو فرعون نے اپنا غلام بنا رکھا تھا، بہت ظلم کرتا تھا، بچے مار دیتا تھا ان کے، اور ان سے بڑی جسمانی مشقت بھی کرواتا تھا، اور ظلم کر کے اپنے سامنے جھکاتا تھا، یعنی اپنے آپ کو خدا منواتا تھا۔ ان سب سے چھٹکارا دلوانے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ، اور جا کر بات کیسے کرنی ہے، کہنا ہے کہ ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیجیے۔ کوئی لڑائی والی اس میں بات نہیں، کوئی طاقت سے جنگ نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا، اور انہیں عذاب نہ کیجیے۔ ایک ریکویسٹ کے طور پر ہی بات کرنی ہے۔ ہم آپ کے پاس آپ کی پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں۔ کون سی نشانی؟ اس میں معجزات بھی ہیں، اور اس میں اللہ کی جو کونی نشانیاں ہوتی ہیں کائنات میں، جو اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی طرف بھی اس کا دھیان دلوایا جائے گا، اور جو ہدایت کی بات مانے تو اس کو سلامتی ہے۔ سلامتی ہے مطلب اس کے لیے بہتری ہے، ہدایت ہے۔ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى۔ نون پر غنہ بھی کریں گے، پھر نون کو 2 حرکات کی مقدار لمبا بھی کریں گے۔ قد اوحی، حمزہ کو لمبا کیا، ہا اور یا کی آوازیں بالکل چھوٹی آوازیں ہیں۔ قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب، یہاں ہم نے من کذب نہیں پڑھا، ماں نون کی آواز کو ناک میں چھپا لیا۔ تو یہ کون سا قاعدہ ہے؟ اخفاء کا قاعدہ۔ اخفاء کا مطلب کیا ہے؟ چھپانا۔ نون ساکن کا اخفاء ہے یہاں پر۔ نون ساکن کا اخفاء کہاں کیا جاتا ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے۔ ابھی یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کے بعد ہے کیف، کیف ان حروف میں شامل ہے، تو ہم نے من نہیں پڑھنا، نون کی آواز کو ناک میں چھپایا جائے گا، آواز بنے گی ما کذب وتولی۔ ہماری طرف یہ وحی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے اس کے لیے عذاب تیار ہے۔ یعنی اللہ نے ہمیں بتایا ہے، جا کے کہنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ فرعون کو جا کر پہلے تو یہ پیغام دینا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دو، اور ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے ہیں، اور اگر کوئی بات مانتا ہے، ہدایت کو قبول کرتا ہے، تو اس کے لیے تو سلامتی ہے، لیکن اگر کوئی منہ پھیرے، یہ بھی کہنا کہ اللہ نے وحی کے ذریعے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر کوئی منہ پھیرے اور اس بات کو جھٹلا دے تو اس کے لیے پھر عذاب بھی ہے۔ قال فمن ربكما یا موسیٰ، قال فمن نہیں پڑھنا، میم کو را سے ملائیں گے، نون کی آواز را کے اندر ہی مدغم ہوگی، یرملون کا ادغام ہے، لیکن یہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا، فمر ایسے کر کے نہیں پڑھنا۔ مظلوم یار، جزاک اللہ خیر، آپ نے اتنا زیادہ شیئر کیا، اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے آپ کو بہت غنی کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان کرے۔ آج میں نے 2-3 دفعہ ریکویسٹ کی، لیکن سب لوگ ایسے بہت ہی سوئے سے ہیں،
سست ہیں، نہ تو آپ نے اس طریقے سے لائک آج کیا، نہ شیئر کیا. تو یہ میرے بھائی آئے ہیں جنہوں نے کافی زیادہ اس کو شیئر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور باقی کے دلوں میں بھی نرمی پیدا کرے اور نیکی کے کام میں حصہ لینے کی توفیق بھی دے. آمین یا رب العالمین. تو یہاں پڑھیں گے فَمَن رَبُّكُمَا یا موسیٰ. اب اگر کوئی پڑھے فمر ایسے لمبا کر کے تو یہ غلط ہے، کیونکہ را کے اوپر ادغام تو ہے لیکن غنہ نہیں کرنا. را کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. فمر ربکما، یا کو، میم کو، سین کو، تینوں آوازیں لمبی ہوں گی کیونکہ یا اور سین کے اوپر کھڑا زبر ہے اور میم کے ساتھ واو مدہ آ گئی. غرض موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے. اس نے کہا، یعنی فرعون نے کہا، موسیٰ علیہ السلام تمہارا پروردگار کون ہے؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال ربنا الذي، ذال کو لمبا کریں گے، نرم پڑھیں گے. اعطا، حمزہ کے اوپر زبر، آگے آئین ساکن ہے. آئین ساکن سے جب ملانا ہے تو ہم نے لہر کی طرح آواز گلے میں لے کر جانی ہے، جھٹکا نہیں دینا. اعطا کل شیء خلقہ، حمزہ کے نیچے دو زیر ہیں، آگے خا، یہاں اظہار ہوگا کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب حروف خلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر اظہار کیا جاتا ہے. اظہار میں نون کی آواز کو جلدی پڑھیں گے اور ظاہر کر کے پڑھیں گے. شیئن، شیئن کر کے لمبا نہیں کرنا، غنہ نہیں کرنا. شیئن خلقہ ثم ہدی. کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل صورت بخشی پھر راہ دکھائی. یعنی خلقہ پہلے تو بات آ گئی، بنائی، تخلیق کی. ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہمارا پروردگار، ہمارا اللہ. پوچھا ہے نا اس نے تمہارا موسیٰ اور فرعون سے کہ تمہارا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا پروردگار کون ہے؟ تو جواب کتنا خوبصورت ہے، جس نے دنیا کی ہر چیز بنائی اور اس کی بڑی ہی مناسب، بڑی ہی خوبصورت شکل و صورت کے ساتھ بنائی، پھر اس کو راہ بھی دکھائی. یعنی اس کو جب بنایا، پیدا کیا ہر چیز کو، تو اس کے پیدا ہونے کا مقصد بھی بتایا، اس کو بتایا کہ تم نے کیا کرنا ہے. تو جب اللہ رب العزت ہر چیز کا جو بھی اللہ نے بنائی اس کا مقصد اس کو بتا رہے ہیں، تو انسان کو کیسے، جو سب سے اشرف المخلوق بنائی گئی، اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات سے اعلیٰ ہے، افضل انسان کو بنایا، تو اس کو کیسے اس کا مقصد نہ بتائیں اس کی. لیکن چونکہ وہ ڈسیزن لینے کا، فیصلہ کرنے کا اللہ نے حق انسان کو دیا ہے، تو پھر انسان سرکش ہو جاتا ہے. اس لیے اس کی ہدایت کا بھی ساتھ ساتھ بندوبست کیا، مختلف کتابیں بھیج کر، مختلف انبیاء کو بھیج کر کہ وہ آئیں اور انسان جو بٹکے ہوئے انسان ہیں ان کو ہدایت کی طرف لے کر جائیں. تو یہ تعارف کروایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے. قال فما بال القرون الاولی، کہا تو پہلی جماعتوں کا کیا حال ہے. یہ کس نے کہا؟ فرعون نے. اب موسیٰ علیہ السلام نے آ کے کیا پیغام دیا اللہ کا کہ اللہ کو مانو اور اسرائیل کو جانے دو، ان پر ظلم نہ کرو، اور جو اللہ کے پیغام کو مان لے گا، توحید کی طرف آ جائے گا، اس کے لیے سلامتی ہے، اور جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرے تو وہ تباہ ہو جائے گا.
ٹھیک ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، عذاب تیار ہے۔ اب بجائے اس کے کہ اس پیغام کو سنتا یا اس پر عمل کرتا یا اس کا جواب دیتا، پھر آگے کہا کہ کون ہے تمہارا پروردگار؟ انہوں نے کہا نا ہمارے پروردگار نے ہمیں بھیجا ہے، ہمارے رب نے بھیجا ہے، تو کہنے لگا کون ہے تمہارا پروردگار؟ اب انہوں نے جب پروردگار کا بھی یہاں پر اچھا تعارف کروا دیا کہ وہ جس نے دنیا کی ہر چیز بنائی ہے، اور پھر اس کو پیدا کرنے کے بعد اس کی تخلیق کا مقصد بھی اس کو بتا دیا، یعنی اس کو راہ بھی دکھا دی ہے۔ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ان باتوں کا، تو بات کو بدل دیا۔ یعنی بعض آج کے دور میں بھی آپ دیکھتے ہو نا، کسی سے بہت ضروری بھی بات کر رہے ہوں، جب ان کا کوئی جواب بن نہیں پاتا تو وہ کیا کرتے ہیں، ٹاپک ہی چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوسری طرف چلا گیا، کہنے لگا، کہا یعنی یہ فرعون نے کہا تو پہلی جماعتوں کا کیا حال ہے؟ یعنی جو پہلے ہم سے پہلے امتیں یا قومیں گزری ہیں ان کا کیا حال ہے؟ اگر یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ وہ عذاب میں ہیں یا جہنم میں ہیں، تو پھر شاید اس بات کو موضوع بنا کر لڑائی شروع کر دیتا، لیکن یہ تو بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی ایسی بات ملے کہ جس سے ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں۔ یہ کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ توجہ کو ڈائیورٹ کرنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ہی عقل مندی، دانش مندی سے جواب کیا دیا، قال علمها عند ربی فی کتاب لا يضل ربی ولا ينسى قال علمها عند ربی فی کتاب، با پر کلکلا کریں گے، کتاب بن نہیں پڑھنا کیونکہ جیم ہے نا، تو اب یہاں وقف کریں گے، دو زیر کے اوپر وقف آئے یا دو پیش کے اوپر وقف آئے، تو وقف کرتے ہوئے لاسٹ لیٹر کو ساکن پڑھتے ہیں۔ اگر دو زبر کے اوپر وقف ہو پھر ایک زبر پڑھی جاتی ہے اور ایک زبر خاموش ہو جاتی ہے۔ یہاں دو زیر ہیں تو دونوں ہی خاموش ہو جائیں گی، با ساکن ہوگا اور کلکلا ہوگا۔ فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسى، ینسا نہیں پڑھنا، نون ساکن کے بعد سین ہے تو یہاں احفا کریں گے، نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، ینسى۔ کہا کہ ان کا علم میرے پروردگار کو ہے جو کتاب میں لکھا ہے، میرا پروردگار نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ کچھ بھی نہیں کہا، سب کچھ اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ کہا جن کا تم پوچھ رہے ہو، جن قوموں کا، ان کا علم میرے اللہ کو ہے اور کتاب میں لکھا ہے۔ کون سی کتاب میں؟ لوح محفوظ میں۔ لوح محفوظ میں ہر چیز درج ہے۔ تو کہا میرا پروردگار نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ چوکنا اور بھولنا یعنی ایک ہے گمراہ ہو جانا یعنی رستہ بٹک جانا، اور ایک ہے بھول ہی جانا، ٹھیک ہے، دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ تو وہ پہلی قوموں کے حالات کو بھول چوک سے گڑمڑ نہیں کرے گا، سب کا اس کو پتہ ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی بات نکلی نہیں ہے، اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ کون سی قوم کہاں فنا ہوئی، کون سا عذاب بھیجا گیا، کہاں وہ اب دفن ہے، کیسے ان کو اٹھانا ہے، کس نے کیا کام کیا، کیا اس کے اعمال ہیں، کیسے اس کا حساب کرنا ہے۔ اللہ کچھ بھی نہیں بھولا، سب اللہ کو یاد ہے، اور ان سب قوموں کا علم میرے اللہ ہی کے پاس ہے۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى
الذی جعل لکم الارض، را کو موٹا پڑھیں گے، داد کو بھی موٹا پڑھنا ہے، مہدن وسلک، مہدن نہیں کرنا، دال کو واو سے ملایا، یرملون کا ادغام ہے، مہدن وسلک لکم فیہا سبلا وانزل، نون پر اخفا کیا، وانزل، یہاں دونوں میم کے اوپر، یہاں بھی میم کے اوپر جو مد ہے مد متصل ہے، یہ بھی مد متصل ہے۔ متصل کا مطلب ہوتا ہے قریب قریب ہونا یا ساتھ ساتھ پہلو بپہلو ہونا۔ اب یہاں پر کیا ہے، اس مد کی پہچان کیا ہے کہ یہ مد اور یہ آئین جیسا حمزہ دونوں ایک ہی لفظ میں اکٹھے آتے ہیں، ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ جہاں مد ہوگی، مد کے فوراً بعد آپ کو یہ آئین جیسا حمزہ نظر آئے گا، اور یہ کیا ہے، یہ مد متصل کی پہچان ہے کہ مد کے فوراً بعد آئین جیسا حمزہ ہوگا۔ حسین بھائی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک۔ دوسرا ہے، یہاں پر بھی میم کو ہم نے 5 حرکات کی مقدار لمبا کیا، یہاں بھی 5 حرکات کی مقدار ہی لمبا کریں گے۔ پھر آگے دیکھیں، یہ ہے طا، وقف مطلق کی علامت ہے۔ اب 2 زبر کے اوپر وقف آیا تو ہم نے 1 زبر پڑھنی ہے اور 1 زبر خاموش ہو جائے گی۔ کیسے پڑھیں گے؟ من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات، من، میم کو اس مشدد نون سے ملا رہے ہیں، یہ جو ساکن نون ہے یہ نہیں پڑھا جا رہا، من نبات، تن نہیں پڑھنا، آگے شین ہے احفا ہوگا، من نبات شتا، وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پروردگار کے تعارف پر آگے پوچھا تھا نا موسیٰ نے کہ تمہارا پروردگار کون ہے، تو یہ تو بالکل ایسے ہی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہی ہے ہمارا رب، وہی ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا، یعنی تمہارا بھی وہ پروردگار ہے، یہ جس زمین کے اوپر تم چل رہے ہو یہ فرش پروردگار ہی کا بنایا ہوا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بچے سے، کوئی بچہ کسی دوسرے سے پوچھے اپنے والدین کو دیکھ کر کہ یہ کون ہے، انہوں نے تمہیں پیدا کیا، انہوں نے تمہیں پالا بڑا کیا، تمہاری ہر ضرورت بھی پوری کی، اور پھر تم کہو کہ یہ کون ہے، تو لوگ کہیں گے تمہارا دماغ ٹھیک ہے، یہ تمہارے ماں باپ ہیں، انہوں نے تو تمہیں پالا ہے۔ یا تو کوئی دماغ سے فارغ شخص یہ سوال کرے گا، یعنی کہ جو دیوانہ ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، وہ تو یہ بات کرے، یا پھر جس نے ماں باپ کو دیکھا ہی نہیں، لیکن اگر ماں باپ سے فائدہ بھی اٹھایا، یعنی انہوں نے پالا پوسا، تعلیم تربیت پرورش سب کیا، اور پھر بھی کوئی کہے میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، تو جو باقی لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے کہ یہ پاگل ہے، اپنے ماں باپ کو ہی نہیں پہچانتا۔ تو وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، ہر چیز تمہیں دی، ایون جس زمین پر تم چل رہے ہو یہ بھی تمہارے پاؤں کے نیچے کس کی وجہ سے ہے؟ پروردگار کی طرف سے، اور تم پوچھتے ہو کہ تمہارا پروردگار کون ہے، یعنی اس کی دی ہوئی ہر نعمت بھی استعمال کر رہے ہو اور اسی کو ہی نہیں پہچانتے، تو پھر کتنے بڑے گمراہ اور کتنے بڑے جاہل ہو۔ یہ بیسیکلی یہاں پر بتایا جا رہا ہے، یہ وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا، اور اس میں تمہارے لیے رستے جاری کیے، یعنی رستے بھی بنائے، اور آسمان سے پانی برسایا۔ اللہ کی نعمتیں دیکھو یہاں بیان کی جا رہی ہیں تعارف کے طور پر، یعنی بارش کی صورت میں آسمان سے پانی بھی برسایا، پھر اس پانی سے انواع و اقسام کی مختلف رویدگیاں پیدا کی، مختلف قسم کے نباتات پیدا کیے پانی سے۔ پانی نہ ہو تو نباتات نہیں اگتے،
یہ تو سب کو پتہ ہے نا. تو درخت، پودے، پھل پھول، ہماری خوراک کا زیادہ حصہ کس پر ہے؟ انہی پر، جو زمین سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو یہاں کتنی چیزیں گنوائی گئی ہیں کہ زمین کو اللہ نے بنایا جس پر تم چلتے ہو، پھر اس میں تمہارے لیے رستے بنائے، یعنی مختلف رستوں سے مراد مقاصد بھی ہے کہ اللہ نے زندگی گزارنے کے مختلف طریقے بنا دیے، اور پھر اللہ کے مختلف احکامات ہیں جن کے مطابق چلنا ہے، ہدایت کے رستے پر جانا ہے. پھر ساتھ ہی آسمان سے پانی بھی برسایا، یعنی اور اس پانی سے بارش کی صورت میں پانی برسایا، اور پھر اس پانی سے مختلف قسم کے نباتات بھی اگائے. کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ. کُلُوا وَارْعَوْا، آئین کے اوپر زبر ہے، ساتھ واو ساکن ہے، یہ واو لین ہے، او آواز بنے گی. ور نہیں پڑھنا، او نہیں پڑھنا، او انعامکم ان فی ذالک لآیات لأولی. اب یہ جو واو ہے یہ واو مدہ نہیں ہے، اب اس کے اوپر کیونکہ جزم نہیں ہے، اب ہم نے لِأُولٍ ایسے نہیں پڑھنا، حمزہ کی آواز کو چھوٹا ہی پڑھیں گے. لَآیَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ. کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے چارپائیوں کو بھی چراؤ، بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. یعنی یہ جو نباتات پیدا کیے ان کا اب آگے مقصد بھی بتایا گیا کہ یہ کیوں پیدا کیے، کہ تاکہ تم خود بھی کھاؤ، خوراک کے طور پر اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ. جو ہمارا حصہ گوشت پر ہے، گوشت کہاں سے؟ جانوروں سے حاصل ہوتا ہے، اور جانوروں کی خوراک کیا ہے؟ یہی نباتات. وہ کھائیں گے، ان کو کھلائیں گے تو ہی ہم اپنی خوراک کا حصہ جانوروں سے بھی حاصل کر سکیں گے. دودھ ہے، گوشت ہے، جو بھی چیزیں جانوروں سے حاصل ہوتی ہیں وہ کب ہوں گی؟ جب ان کی خوراک کا بھی بندوبست ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے نباتات کو اگایا ہے کہ یہ خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ. اب ان ساری باتوں میں یہ جو گنوائی گئی، کہا گیا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. عقل والے یعنی سمجھنے والے، جو تو سن کر کہہ دے گا ہاں ہمیں تو پتہ ہے یہ ہے، تو اس میں کون سی کوئی بڑی نشانی ہے، تو وہ جاہل ہی ہوگا جو کہے. اس کو کہیں نا کہ تم ایک اس طرح کی چیز پیدا کر کے دکھاؤ، تو نہیں کر سکتا. ایک پودا بھی ہم خود اپنی مرضی سے نہیں اگا سکتے. بہت سارے لوگ ہیں اور بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر بیج بھی ڈالے جاتے ہیں، پانی بھی لگائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی پودے پھلتے پھولتے نہیں. کہیں بہانہ ہوتا ہے زمین زرخیز نہیں، کہیں بہانہ ہے پانی اچھا نہیں، کہیں بہانہ ہے گرمی بہت ہے، کہیں بہانہ ہوتا ہے سردی بہت ہے. تو یہ تو اللہ رب العزت جہاں چاہتا ہے بہت گرم علاقوں میں بھی بغیر کسی وسیلے کے اللہ نے وہاں بھی درخت اگائے ہوئے ہیں. یہاں میں دبئی میں ہوں نا، تو ہم کبھی نکلتے ہیں تو یہاں تو زیادہ علاقہ صحرائی ہے نا، تو وہاں بھی دیکھتے ہیں کہ صحرا میں بھی جھاڑیاں ہوتی ہیں. اب ان کو پانی کون دے رہا ہے؟ ان کی دیکھ بھال کون کر رہا ہے؟ جھاڑیاں، چھوٹی چھوٹی درخت درمیان میں کہیں کہیں، اور وہ بالکل خشک نہیں ہوتے. مطلب اونٹ وغیرہ وہاں سے ان کو چر رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں صحراؤں میں. تو وہ اللہ کی شان ہے نا.
تو اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. ابھی ہم نے آیا نمبر 54 تک پڑھا. انشاءاللہ العزیز اگلا سیشن ہوگا رات کو 9 بجے. تمام بہن بھائی جو یہاں آئے اور جنہوں نے قرآن کریم کو سنا، پڑھا، سیکھا، میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے والا بھی بنائے، اور ہم سب کو دین پر ثابت قدم رکھے، ہمارے ایمان کو ہمیشہ قائم رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو. آمین یا رب العالمین. جی زہرا ٹھیک ہوں الحمدللہ. وعلیکم السلام. تو یہاں پر مجھے بھی اجازت دیجیے. اپنا سب بہت خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ العزیز شام کو دبئی کے ٹائم کے مطابق رات کو 9 بجے پھر ملیں گے، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. تو اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.